نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بڑائی کی سب اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار جو ساری کائنات کا تنہا خالق، تنہا رازق اور تنہا عبادت کے لائق ہے. تو سلام کی بے شمار رحمتیں، اس کی برکتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے جہنم کے سلسلے میں کچھ عذابات کا تذکرہ کروں گا، کیونکہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ جہنم سے آزادی کا بھی مہینہ ہے، اور اس لیے ہمارے اندر جہنم کا خوف اور اس کے عذابات کا ذکر، اس کے ہولناکیاں اگر ہمارے تصور میں ہو تو ہم اس جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے. اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی ایک آیت جو عباد الرحمن کی دعاؤں میں مشتمل ہے وہ آپ کے سامنے پڑھا. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. رحمان کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے شمار دعائیں کرتے ہیں. ان دعاؤں میں سے دعاؤں کی یہ بھی ہے، اپنے رب سے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب یہ ہم سے چمٹ جانے والا ہے اور یہ جہنم یہ بہت بری جگہ ہے. اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارا رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار دعائیں اللہ سے مانگتے تھے، لیکن سب سے زیادہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا مانگتے، کوئی دعا کرتے تو آپ یہی دعا کرتے تھے ربنا
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو گویا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی کہتے تھے بیٹی اپنے آپ کو جہنم سے آگ سے بچا لے۔ تو محترم حضرات، تو مجھے آپ کو چاہیے ہم بھی جو ہے ہر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے، جہنم سے پناہ طلب کرے، قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرے، کیونکہ جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا اور اللہ کے نافرمان بندوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کرے گا۔ اسی لیے اصل کامیابی جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن زحزح عن النار ادخل الجنة فقد فاز۔ جو آدمی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، حقیقتاً یہی کامیاب ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور ہماری عبادتوں کا مقصد بھی یہی ہے، ہمارے روزوں کا مقصد بھی یہی ہے، ہماری تراویح کا مقصد بھی یہی ہے، اور ہماری راہوں کو جاننے کا یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم سے سب بچ جائیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں جہنم سے، جہنم کے عذابات سے، جہنم کی ہولناکیوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، جہنم کا تذکرہ آدھے ایک گھنٹے میں مکمل ہونے والا نہیں، بلکہ اگر ہم قرآن مجید کی آیتوں کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں پر ہم مطالعہ کرنے لگ جائیں، کئی گھنٹے جو اس کی درکار ہے۔ بہرحال چند عذابات کا تذکرہ، یہ جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اب دیکھیں جہنم یہ گویا اس کا عذاب، جہنم کی آگ کیسی ہے، جہنم کی ہولناکی کیسی ہے، جہنم کی جو ہے وسعت کیسی ہے، احادیث ہم سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جہنم کی آگ جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں ابن آدم دنیا میں جو آگ جلاتا ہے وہ 70واں حصہ ہے، جہنم کی آگ کے 70 حصے، 60 حصے وہ جہنم میں، اور ایک حصہ وہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، اس ایک حصے سے ابن آدم جو ہے اس ایک آگ کے حصے سے پیدا ہوتا ہے، جلاتا ہے۔ تصور کیجئے وہ ایک حصہ جہنم، جہنم کی آگ کا ایک حصہ، وہ آگ دنیا کی آگ جو ہے دنیا کے بڑے بڑے مشکل کو جلا دیتی ہے، سب کو ختم کر دیتی ہے، اس ایک حصے سے بچنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آپ اس وقت دنیا کا نظر آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا کی تباہی کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں جو آگ لگتی ہے اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے۔ اور آج سے تقریباً 1 سال 1.5 سال پہلے کچھ علاقوں میں جو آگ اللہ کے عذاب کی شکل میں جو پیدا ہوئی، سب دنیا جو ہے اس میں قاصر ہو گئی، سب دنیا کے لوگ ناکام ہو گئے۔ تصور کیجئے اس دنیا کی آگ سے بچنا، اس آگ کو بجھانا دنیا کے لوگوں کی بس میں نہیں ہے، یہ حصہ تصور کیجئے ابھی 60 حصے وہ جہنم کی آگ ہے، اسے بھول جا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ دنیا کی آگ جسے انسان جو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، صرف اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اسے بجھانا آسان نہیں ہے، لیکن وہ آگ جو جہنم کی آگ ہے اسے کس نے جلایا ہے، اسے کس نے جلایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلایا، اور اسے بجھانا یہ اللہ ہی کی بس میں ہے۔ تو بہرحال اس لیے صحابہ خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جہنم کی آگ سے پناہ طلب کرتے تھے، اور آپ اس کی جہنم کی گہرائی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، صحابہ بھی موجود تھے، اچانک زوردار آواز بھی سنائی دی، تو صحابہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاؤ یہ آواز کون سی ہے؟ صحابہ نے ہنس کے اللہ نے بتا دی، اور ہو سکتا کوئی اور چیز کی آواز ہوئی، لیکن اس وقت اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا یہ وہ آواز جو آپ نے سنائی دی ہے، اصل میں وہ آواز ہے آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جو ہے جہنم میں گرا گیا تھا، گرتے گرتے آج جا کر جہنم کی گہرائی میں پہنچا، اور اس کی آواز ہوا۔ تصور کیجیے 70 سال، اور یہاں عقل کی بات یہ ہے
کوئی چیز جو ہے آپ اوپر ڈالنا ہوتا ہے، اوپر اڑانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کچھ وقت لگتا ہے، تیزی کے ساتھ چیز نہیں پہنچتی ہے۔ اگر کوئی چیز اوپر سے نیچے گرانا ہوتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ چیز آپ نیچے گرتی ہے۔ تصور کیجئے اوپر سے چیز نیچے گر رہی ہے اور اس کو گرنے میں 70 سال لگے ہوں، تو بتائیے کہ جہنم کی گہرائی جو ہے کتنی گہری ہوگی، اس کی جو ہے گہرائی کتنی بڑی ہوگی۔ اور اسی طرح جہنم کی چوڑائی کا اندازہ آپ لگائیں، حدیث کے اندر آتا ہے جو جہنم کی جو باؤنڈری ہوتی ہے، چاروں طرف کی جو دیواریں ہوتی ہیں، یہ دیوار سے دوسری دیوار تک پہنچنے کے لیے 40 سال لگتے ہیں، یہ دیوار سے دوسری دیوار تک پہنچنے کے لیے 40 سال لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جہنم کی جو ہے چوڑائی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو بہرحال دوستو، یہ جہنم اس تصور میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، اور آپ دیکھیں جہنم حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کتنی بڑی ہوگی، آپ پتہ لگائیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کی جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اور اس جہنم کے 70,000 یہ ہوں گے، اور اس ہر جو ہے اس سے جہنم کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے۔ تصور کیجئے جہنم کی جو ہے 70 یہ ہوں گے، اور اسے 70,000 فرشتے جو ہے ایک ڈوری کو ہے کھینچ کر لائیں گے۔ تصور کیجئے کہ جہنم جو ہے کتنی بڑی ہوگی۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے جہنم کے خوف سے صرف انبیاء نہیں بلکہ فرشتے بھی خوف کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے جو ہر فرشتے سے ملاقات ہوئی، ہر فرشتہ جو ہے مجھے مسکراتے ہوئے ملا، لیکن یہ فرشتے میکائیل جو ہے میں نے ان کے چہرے پر ہنسی نہیں دیکھی۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل کیا بات ہے؟ ہر فرشتہ جو ہے مجھے مسکراتے ہوئے ملا، لیکن میکائیل جو ہے مجھے مسکراتے ہوئے نہیں ملے۔ تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی دیکھو جہنم کا خوف جب سے اللہ العالمین نے جہنم کو بنایا اور پیدا کیا ہے، اس وقت سے میکائیل کا حسنہ بن چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو فرشتے یہ نورانی مخلوق ہیں، یہ معصوم الخطا ہیں، لیکن ان کی زندگی اور ان کو اللہ العالمین اس جہنم میں اتنا خوف ہے لوگوں کو، فرشتوں کو ہے۔ آج میں اور آپ جو ہے سنتے ہیں، ہم جب ہمارے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن کبھی جو ہے ہمارے دل کے اندر بے چینی آتی ہے، ہمیں جو ہے ہمارا ہنسنا ختم نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ فرشتوں کی جہنم کا تذکرہ سن کر فرشتوں کی ہنسی بند ہو گئی، لیکن آج ہم جو ہے ہماری ہنسی زیادہ ہو جاتی ہے، ہمارا ہنسنا بند نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال دوستو جہنم ایسی چیز ہے، اسی لیے جو ہے فرشتے بھی جو ہے جہنم کے سے پناہ طلب کرتے تھے۔ جہنم کا تذکرہ جب ان کے سامنے آتا تو وہ بھی جو ہے ہنسنا بند کر دیتے تھے۔ تو بہرحال جہنم یہ نافرمانوں کے لیے بنائی گئی جگہ ہے، وہاں کافر داخل ہوں گے، وہاں مشرک داخل ہوں گے، اور ہم بھی جو ہے اس جہنم سے پناہ طلب کرنا۔ اب آئیے اس کے عذابات ہم قرآن مجید کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ یاد رکھیں قرآن مجید کئی ایک آیتوں میں، کئی ایک سورتوں میں باقاعدہ جہنم کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، کئی ایک آیتوں میں، کئی ایک سورتوں میں باقاعدہ جہنم کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اور جہنم وہ کون سی جگہ ہے؟ اور پڑھ کے دیکھیں، جہنم پوری کی پوری آگ سے بنی ہوئی ہے، کوئی حصہ جو ہے اس آگ کی دولت آگ سے خالی نہیں ہے۔ جہنمی لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو ان کا بستر بھی آگ کا ہوگا، ان کا اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا، اور ان کا جو ہے ان کے سائے بھی جو ہے آگ کے ہوں گے، ہر طرف آگ اور گھرے ہوئی ہوں گی۔ یہاں تک کہ جب جہنمی لوگ جائیں گے، جانے کے بعد یقینی چیز ہے آگ اگر ہو وہاں گرمی کی شدت ضرور محسوس ہوگی، اور جب سب سے پہلے آدمی جب گرمی محسوس کرتا ہے کھانا نہیں مانگتا ہے، سب سے پہلے اسے ضرورت پڑتی ہے تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جب جہنمی لوگ باقاعدہ جب جہنم میں داخل کرتے جائیں گے، اس شدت کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہاں وہاں جو موجود فرشتے ہوں گے ان سے پانی طلب کریں گے، جس کا تذکرہ ہمیں سورہ اعراف میں ملا۔ جب جہنمی لوگ
جنتی لوگوں کی پکاریں گے ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء، کہیں گے جب جہنمی لوگ جنتی لوگوں کو پکار کر کہیں گے ہمیں پینے کے لیے پانی دو، اور ہمیں تمہارے پاس اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے کھانے کے لیے وہ ہمیں دو۔ اور یہاں دیکھیں حدیث میں بھی قرآن مجید کی ایک آیت میں یہ چیز یہ بھی نظر آتی ہے، اللہ وقتاً فوقتاً جہنمی لوگوں کو جنت کا نظارہ دکھاتا ہے اور جنتی لوگوں کو جہنم کا نظارہ دکھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جہنمی لوگ جب جنت کو دکھائی جائے گی ان کی جو ہے تکلیف اور بڑھ جائے گی، ان کو بتانے کے لیے دیکھو تم نے کس نعمتوں والی جنت سے محروم ہو گئے، بے نافرمانی کرتے، اور پھر جنتی لوگوں کو جب جہنم دکھائے اس وجہ سے تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس خطرناک خوف ہماری جگہ سے اللہ نے بچا دیا۔ تو اس لیے اللہ العالمین وقتاً جنتی لوگوں کو جہنم دکھائے گا اور جہنمی لوگوں کو جو ہے باقی جنت دکھائے گا، جنت کی نظر دکھائے گا۔ تو بہرحال یہ ہے جب جنتی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب پانی مانگیں گے باقاعدہ ایک کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ آپ اس کو دیکھیے سورہ حاقہ کے اندر قرآن مجید کی کئی آیتوں میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے، کبھی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، کبھی جو ہے جہنمیوں لوگوں کے پیپ جو ہے باقاعدہ ان لوگوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے جب وہ کھانا طلب کریں گے تو باقاعدہ ان کو کانٹے دار درخت تک کھانا دیا جائے گا، جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ان شجر الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی کغلی الحمیم۔ باقاعدہ وہ کھانا بھی جب دیا جائے گا کچھ کھانا ایسا بھی ہوگا کہ ان کی حلق کے نیچے تک نہیں نکلے گا، اور کچھ کھانا ایسا ہوگا کہ ان کے پیٹ تک پہنچے گا، وہ بھی جو ہے تانبے کی مانند جب تانبا پگھلتا ہے اس مانند جو ہے ان کے پیٹ میں وہ کھانا پگھلتا ہوا ہوگا، اور اس کی تکلیف اور زیادہ تکلیف بڑھ جائے گی۔ تو دوستو یہ جہنم کا جو ہے عذاب ہے، جہنم کی کھولنا کیا ہے۔ اور اسی طرح سے دوستو جب یہ کھولنا کیوں، اور ایک تذکرہ سورۃ فرقان ہی میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنم میں داخل کرے گا، جہنم میں تنگ جگہ میں جو ہے اپنے بندوں کو بند کر دے گا۔ وَإِذَا هُمْ مِنْهَا مَكَانٌ ضَيِّقًا، اللہ العالمین نے فرمایا تنگ جگہ، مفسر بتاتے ہیں تنگ جگہ سے مراد جو ہے آگ کے صندوق ہوگی، اور ان کو زنجیروں میں جکڑ کر آگ کے صندوقوں میں بند کر دیا جائے گا۔ اب یہاں بھی دیکھیے یہ کھلی جگہ ہوتی ہے، آدمی کو اپنی تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف پہنچنے کے بعد آدمی ادھر سے ادھر کچھ حرکت کرتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، کچھ تکلیف میں آرام محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح آدمی کو اپنی تکلیف اپنی ماں کرتا ہے، آدمی اپنے ہاتھ پر حرکت بھی دیتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ تکلیف میں آرام محسوس کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں استاد کبھی بچے کو شاگرد کو اگر مارتا ہے فوراً مار پڑتے بچہ کیا کرتا ہے اپنے ہاتھ کو چھٹکتا ہے، اور کچھ اس طرح سے خاص اس کو حسن بند رکھتا ہے تو اسے فوری طور پر آرام محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ غور کر دیکھیں مزید جہنمی لوگوں کی سزا اور عذاب کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کے صندوقوں میں بند کر کے ان کو عذاب دے گا، اور وہ بھی زنجیروں میں بند کر کے ہاتھ پیروں کو بند کر دے گا، باندھ دے گا، تاکہ وہ ذرا برابر بھی حرکت کرنے نہ لگے، حرکت کرنا نہ کرے۔ اور جب غور کر کے دیکھیں یہ تو آگ کا صندوق ہے اور ہمارا ہاتھ پیر بند کر دیے گئے ہیں، ہاتھ لانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بتائیے وہ عذاب کس طرح بھیانک عذاب ہوگا۔ تو اس لیے دوستوں مجھے آپ چاہیے کہ اس جہنم سے بھی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے جب جہنمی لوگ جب جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا، ڈالنے کے بعد وہاں ایک داروغہ بھی ہوگا، داروغہ بھی ہوگا، فرشتے مخاطب ہوں گے، اس وقت وہ کہیں گے، وہ پکار کر کہیں گے کہ فرشتے جہنم میں داروغہ اس کا نام مالک ہے، اور کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ۔ وہ فرشتے انہیں جہنمی لوگ مالک جو جہنم کا داروغہ ہے اس سے پکار کر کہیں گے آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے عذاب کو ہلکا کر دے، ختم کر دے۔ اور فرشتہ بھی کہے گا نہیں، اب میں فرمائے گا تم یہیں پر تمہیں ٹھہرنا ہے، یہیں پر تمہیں ٹھہرنا ہے، یہاں سے باہر نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور انکم ماکثون، اور اس آیت کی تشریح میں بڑے اچھا انداز سے مفسر بیان فرماتے ہیں وہ دھتکار کرتا ہے فرشتہ
جیسے کبھی ہمارے سامنے کا گھر کے پاس کسی جگہ کتا آتا ہے، کتا آنے کے بعد ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ پیار سے ہٹاتے نہیں ہیں، اسے اس انداز سے ڈانٹ کی ضرورت سے اس انداز سے گویا فرشتہ بھی مالک بھی جہنمی لوگوں کو اسی انداز سے دھتکار کرتا ہے۔ کتے کو کوئی عزت نہیں دیتا ہے۔ کتا اگر ہمارے گھر کے سامنے آتا ہے ہم پتھر کھاتے ہیں تو اس وقت ہماری زبان سے اس طرح کی کلمات نکلتے ہیں یہاں سے چل۔ تو گویا اسی طرح سے کل فرشتے خاص کر جو مالک جو فرشتے جہنم کا جو تعلقہ ہے وہ اس طرح جہنمی کو جانا ہے، آن کر ہے، اتکار کرائے گا تو آپ یہیں پر ٹہلنا ہے۔ اور آیتوں میں یہاں تک آتا ہے فرشتے کو جہنمی کا فرشتوں سے کہے گے آپ اپنے آپ سے یہ دن کے مغلق دے، یہ دن کے قرار دیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ باقاعدہ سورۃ الفرقان میں آیت بھی آتی ہے فَإِذَا لُقِّيَ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اس آیت میں ہے کہ فرشتے باقاعدہ یعنی جہنمی لوگ اللہ تعالیٰ سے موت کا سوال کریں گے، موت کو پکاریں گے۔ تو اس وقت فرشتے کہیں گے آج تمہیں موت نہیں ہے، تم آج موت کو پکارے، آج تمہاری موت نہیں ہے، ہمیشہ تمہیں یہاں زندہ رہنا ہے۔ اب یہاں بھی آپ غور کر کے دیکھیے، آپ بھی بعض دفعہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ آدمی کیا ہے اپنی زبان سے اللہ سے موت کا سوال کرتا ہے، اللہ مجھے موت دے دے، اللہ مجھے موت دے دے۔ اور بعض دفعہ اگر تکلیف اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں خودکشی بھی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس سے بچ جائیں۔ لیکن جہنم کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا، وہاں نہ موت آپ پکار سکیں گے، نہ موت آئے گی، اور نہ ہی جہنم اس کا کوئی راستہ نظر آئے گا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ تو اس لیے اس خطرناک جگہ سے مجھے اور آپ جو ہے بچنا ہے۔ اور باقاعدہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں باقاعدہ ہمیں جہنم سے ڈرایا، جہنم سے ڈرایا، اس کے عذابات کا تذکرہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر اس کے باوجود اگر ہم جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ دوستو اس لیے مجھے آپ کو چاہیے باقاعدہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، کیونکہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا مہینہ ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو اس لیے مجھے آپ کو چاہیے باقاعدہ جہنم سے پناہ طلب کریں۔ اور اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 مرتبہ اگر جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے تو خود جہنم کا اللہ تو اس بندے کو اس سے نجات دے گا، اس بندے کو اس سے نجات دے گا، اللہ اس بندے کو اس سے نجات دے گا۔ تو اس لیے مجھے آپ کو چاہیے میں اور آپ بس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ طلب کریں، اور پھر اسی طرح سے جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سوال کرتے رہیں۔ بہرحال دوستو یہ جہنم یہ بڑی سخت جگہ ہے، بڑی بھیانک جگہ ہے۔ فرشتے جب اس سے پناہ طلب کرتے ہو، انبیاء اس سے پناہ طلب کرتے ہو، صحابہ جب اس سے پناہ طلب کرتے ہو، میرا اور آپ کیا بات ہے؟ تو اس لیے مجھے آپ کو چاہیے کثرت سے جو ہے جہنم سے پناہ طلب کریں۔ اور اسی طرح سے دوستو الحمدللہ ہم سب جو ہے یہ مبارک مہینہ ملا ہے، اور تقریباً پورا حصہ جو ہے تقریباً 2 حصے اس کے ختم ہونے جا رہے ہیں۔ بہت جلد ہم جو ہے اس کے 30ویں عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ آخری عشرہ یہ 2 عشروں کے مقابلے میں اور زیادہ اہم ہے، اس کے دن اور رات اور زیادہ اہم ہے۔ تو اس لیے اس عشرے میں اور آپ ان 2 عشروں میں ایسا غفلت برتتی ہے جو بہت تھوڑی ہم میں سستی برتی ہے، ایسی سستی ایسی غفلت اس آخری عشرے میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آخری عشرے کے ایام اور راتیں بڑے اہم ہیں۔ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اس کی عبادت ہے۔ اور آپ اس ایک رات میں اس لیلۃ القدر میں یہ اگر آپ 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، سمجھ میں وہ 2 رکعت سنت 1000 مہینے آپ سنتیں پڑھتے رہے، لیکن وہ 2 رکعت سنت کا 1000 سنتیں پڑھنے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ایک منٹ کا ہم جو ہے باقاعدہ اس کو پاس لحاظ رکھیں، اس کی قیمت کو بھی جانیں،
اور آخری عشر میں بہت ساری عبادتیں ہیں، اس میں خاص عبادت جو ہے اعتکاف کی عبادت بھی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور باقاعدہ خود اس کی تیاری کرتے تھے، اپنی کمر کو کس لیتے تھے، نہیں بلکہ آپ اپنے ازواج مطہرات کو باقاعدہ اپنی باتوں میں جگاتے تھے، انہیں بات کی ترغیب دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے باقاعدہ اس سنت کو اپنائیں، کیونکہ اعتکاف یقیناً یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یہ اللہ کی سے قریب ہونے کی بہترین عبادت ہے، بہترین موقع ہے، کیونکہ اعتکاف جب آپ اعتکاف میں پہنچ جاتے ہیں اللہ اور آپ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہوتا، وہ اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تو اس لیے 10 دن کا اعتکاف کی سنت آپ باقاعدہ الحمدللہ بہت سے لوگ سنت اپناتے ہیں۔ یقیناً یہ اعتکاف ایسی عبادت ہے، آپ غور کر کے دیکھو یہ 10 دن کا اعتکاف کتنے نوجوانوں کی زندگیوں کو بدل کر دیتی ہے۔ تو اس کے خصوصی طور پر نوجوان جو ہے اس عبادت کا اہتمام کریں، خواتین بھی اس کا اہتمام کریں اور یہ عبادت بھی اللہ کے لیے چاہیے۔ اور اسی طرح سے دوستوں آخری عشرے میں کثرت سے عبادتیں کریں، رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کریں، دعائیں اللہ سے مانگیں، صدقہ خیرات کا اہتمام کریں اور جہنم سے پناہ طلب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ جہنم کے ہولناکیوں کا تصور ہمارے ذہنوں میں بٹھا کر ہر ہمیشہ جہنم سے پناہ طلب کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ بہت جلد رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں، اللہ ہمیں اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت بندگی کرنے کے نام سے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نیکیوں کو عبادتوں کو قبول فرمائے۔ یقیناً اللہ ہم سے جو ہے اس مبارک مہینے میں بھی سستی اور کاہلی ہو رہی ہے، اللہ سستی اور کاہلی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے میں جو کچھ تجھ سے ہم نے مانگا ہے اللہ ہمارے اس معاملے کو قبول فرمائے اور ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ مانگنے سے رہ چکے ہیں اللہ وہ چیزیں بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بھی بیمار ہیں اس کے عاجلہ ہمیں نصیب فرمائے، جو بھی پریشان حال ہیں اللہ کی پریشانی دور فرمائے۔ اللہ جو بھی دنیا سے انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ ہم سب کو بھی قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ مرتے دم تک توحید پر قائم دائم فرمائے، ہمارا خاتمہ خاتم الخیر فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ويستجب لكم، وذكر الله تعالى وراءكم أكبر